جی تو ناظرین، یقیناً آپ نے ویڈیو کی شروعات میں دردناک مناظر دیکھے ہوں گے جو کہ زلزلے کے بعد ترکی اور سیریا میں دیکھنے کو ملے، جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل کے بن گئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اور یہ زلزلہ اس لیے بھی کافی خبروں کی زینت بنا کیونکہ فرینک ہاگربیٹس نامی ایک ڈچ ریسرچر اور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ یہ زلزلہ آئے گا، اور انہوں نے ایک ساتھ ہی میں یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ زلزلہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان میں بھی آ سکتا ہے۔ پر ہم یہ جانیں گے کہ کیا واقعی ارتھکویک پریڈکٹ کرنا اتنا آسان ہے؟ تو چلیے ہم آپ کو آگے چل کر ایک سٹوری سناتے ہیں۔ 6 اپریل سن 2009 کو اٹلی کے شہر لکویلا کے قریب ایک زلزلہ آیا جس میں قریب 300 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک خوفناک آفت تھی اور آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا ہی ہوگا، کیونکہ اٹلی میں اس واقعے کے بعد 6 اٹالین سائنسدان اور ایک سرکاری ملازم کو زلزلے کے بعد غلط، نامکمل اور متضاد معلومات فراہم کرنے کے جرم میں سزائیں سنائی گئیں۔ اس بنیادی طور پر زلزلے کی پیشن گوئی کرنے میں ناکامی پر 6 سال قید سنائی گئی۔ اس نے سائنس میں بہت سارے لوگوں کو اچھی وجہ سے اٹھایا ہے، کیونکہ جب آپ ابتدائی زلزلوں کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، ان کی پیشن گوئی کرنا ابھی تک کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے۔ کیسے ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ طویل عرصے تک کہاں واقع ہوں گے؟ وقت کی مدت، ہاں یقیناً ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسدان جانتے ہیں کہ وینکوور اور سینٹرل کیلیفورنیا کے درمیان کیسکیڈیا کے علاقے میں پچھلے 1000 سالوں میں 9 یا اس سے زائد شدت کے 20 بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ آخری 1700 میں آیا تھا۔ مستقبل میں کچھ وقت میں اور آئیں گے یقیناً، لیکن ماہرین زلزلے اس بات کی پیشن گوئی اب تک نہیں کر سکے کہ کیا واقعی زلزلہ کس وقت آئے گا، کہاں آئے گا، کس کیپیسٹی سے آئے گا اور اس کی کیا شدت ہوگی۔ نہیں، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے پریڈکٹ کرنا، کیونکہ زمین کی پرت کے بڑے سلیب ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ وہ عام طور پر کم از کم 100 کلومیٹر موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ 2 یا 2 سے زائد پلیٹوں سے شروع ہونے والے زلزلے کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں جو پہلے ہی ہوتا ہے۔ شروع میں عام طور پر لطیف اور مشاہدہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ممکنہ اشارہ نہیں ہے، ان کا مطالعہ کیا جا سکے، یا بہت سارے دلچسپ حقائق ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ زلزلوں کی پیشن گوئی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ ریڈان کی بڑھتی ہوئی سطح زمین کے آنے والے زلزلے کا ایک اچھا اشارہ ہے۔ یورینیم ریڈان کی قدرتی زوال سے پیدا ہونے والے ایک ریڈیو ایکٹیو گیس زمین کی سطح کے نیچے موجود گھاؤں میں بنتی ہے اور زلزلے سے پہلے زمین میں تبدیلیوں سے خارج ہو جاتی ہے۔ ریڈان لیکس ماضی میں کچھ زمینوں اور زلزلوں سے پہلے ہو چکے ہیں، لیکن اس سے کسی چیز کی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ چند سال قبل ایک سلیکان ویلی کمپنی نے کوئک فائنڈر کے نام سے زمین میں ہونے والی مقناطیسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کرنے کے لیے اور ہوا میں چارج شدہ ذرات کا پتہ لگانے کے لیے 200 سینسر لگائے تھے، لیکن امریکی جیولوجیکل سروے نے اس منصوبے کی حمایت نہیں کی اور اسے سائنسی ڈیڈ اینڈ قرار دیا۔ لہٰذا زلزلے کے پیشن گوئی کرنے اور اس کے نتیجے میں عوام کو آنے والے خطرات کی وارننگ بھیجنے کے لیے آپ کو قابل بھروسہ اور دہرائے جانے والے اشاروں کی ضرورت ہے، اور ابھی تک موجود نہیں ہے۔ کم از کم جب تک وہ ایسا نہ کریں، ہمیں شاید یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ سائنس زلزلے کی پیشن گوئی کر سکتی ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ کائنڈلی آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔